हज़रत मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को चौथे इमाम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत की ताज़ियत पेश करता हूँ। बिलख़ुसूस इमाम ज़माना की बारगाह में इमाम सज्जाद की शहादत की ताज़ियत पेश करता हूँ। इस वक्त बसिलसिला शहादत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम एक ऑनलाइन मजलिस का इनेकाद मोहतरम रिशद मुर्तज़ा साहब की जानिब से ग्राफ एजेंसी के यूट्यूब चैनल पर किया जा रहा है, जिसको आप हजरात समात फरमा रहे हैं। इस वक्त की मजलिस जो मुनक़्क़िद होने जा रही है, इस मजलिस को ख़तीब इनक़लाब आली जनाब मौलाना अब्बास इरशाद नक़वी साहब क़िबला ख़िताब फरमाएँगे। मजलिस से क़ब्ल तिलावत कलाम रब्बानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे मोहतरम क़ारी नदीम नजफ़ी साहब। मजलिस के बाद पुरदर्द नौहा सामीन की खिदमत में पेश करेंगे जनाब शहबाज अली करबलाई साहब। आइए हज़रात, बाकायदा तौर पर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की इस मजलिस को आगाज़ करने के लिए गुजारिश करते हैं क़ारी मोहतरम जनाब क़ारी नदीम नजफ़ी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम रब्बानी से बाकायदा तौर पर मजलिस का आगाज़ फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान। अल्ला तत्ग़ौ फ़िल मीज़ान। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान। अल्ला तत्ग़ौ फ़िल मीज़ान। वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान।
والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم
وصدق مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ محترم قاری ندیم نجفی صاحب، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کیا، مجلس غم کا آغاز کیا، چوتھے امام کی مجلس کا آغاز کیا۔ اب ہم گزارش کرتے ہیں خطیب انقلاب علی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب سے تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ قبلہ سے گزارش یہ بھی رہے گی کہ چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے سامعین کے درمیان کچھ کلمات ضرور پیش کریں۔ تو گزارش کی جاتی ہے خطیب اہل بیت، خطیب انقلاب علی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ سے تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیل العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات عزاداران امام زین اللبا اور پرساداران و ماتمداران حضرت سرکار سید الشہداء، اس وقت جس مجلس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، یہ مجلس جناب رشاد مرتضیٰ صاحب کی جانب سے ہمارے آپ کے چوتھے امام حضرت امام زین اللبا علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے کی مجلس ہے، لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جائے کہ جس میں خداوند عالم نے بہت ہی تاکید کے ساتھ دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اس مجلس اعزا کا دعا سے یوں خاص تعلق ہے کہ ہمارے آپ کے چوتھے امام نے جہاں ملت مسلمہ پر، ملت اسلامیہ پر اور تمام بشریت پر بے پناہ احسانات کیے، وہیں دو احسان آپ کی تحریری شکل میں، لٹریچر کی شکل میں موجود ہیں، جس میں سے ایک کو رسالہ حقوق کہتے ہیں اور ایک کو صحیفہ سجادیہ کہتے ہیں۔ یہ رسالہ حقوق چوتھے امام علیہ السلام کا وہ رسالہ ہے کہ جس میں آپ نے اللہ سے لے کے بندوں تک تمام انسانوں اور تمام بشریت کے حقوق کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، جہاں اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، امام کا کیا حق ہے، وہیں بندگان خدا کا، انسانوں کا کیا حق ہے، پڑوسیوں کا کیا حق ہے، اہل محلہ کا کیا حق ہے، اہل وطن کا کیا حق ہے، حکمرانوں کا کیا حق ہے، رعایا کا کیا حق ہے، بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے تمام تر حقوق بیان فرمائے۔ چنانچہ اگر آپ مذہبی دائرے میں دیکھیں تو مذہبی دائرے میں بھی چوتھے امام علیہ السلام نے مؤذن مسجد تک کا حق بیان کیا کہ وہ مؤذن جو اذان دیتا ہے، امام نے فرمایا کہ جب مؤذن تم سے ملا کرے تو مؤذن سے اس طرح سے ملا کرو جیسے اپنے محسن سے مل رہے ہو، جس نے تم پر احسان کیا ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ مؤذن مسجد تک کا حق ہے، اس لیے کہ مؤذن بھی مؤذن نہیں ہوتا ہے، وہ محسن ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو مؤذن کا یہ احسان کم نہیں ہے کہ وہ اپنی اذان کے ذریعے ہم کو بستر کے جنگل سے اٹھاتا ہے اور مصلی کی جنت تک پہنچاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
تو بہرحال ایک احسان تو چوتھے امام علیہ السلام کا رسالہ حقوق کی شکل میں ہے، جس رسالہ حقوق کو لوگوں کے سامنے آنا چاہیے تاکہ ہیومن رائٹس میں اور اس سے تائید اور اس سے مدد ملے اور دنیا سمجھے کہ اسلام نے اور اہل بیت اطہار نے انسانیت کے حقوق کو کس طرح سے واضح کیا ہے۔ اور دوسرا لٹریچر جو چوتھے امام علیہ السلام کا ہمارے معاشرے میں مقبول مشہور ہے، اسے صحیفہ سجادیہ کہتے ہیں۔ یہ صحیفہ سجادیہ حضرت کی دعاؤں کا مجموعہ ہے کہ جس میں آپ نے دعا کا سلیقہ، دعا مانگنے کا طریقہ، دعا کب مانگی جائے، دعا کیسے مانگی جائے، دعا کس موقع پر مانگی جائے، دعا کس انداز سے مانگی جائے، پوری طرح سے دعاؤں کا قانون اور طریقہ اصول بیان فرمائے ہیں۔ اس لیے کہ میں نے جو آیت آپ کے سامنے ابھی پڑھی، اس آیت میں اللہ نے بہت تاکید کے ساتھ حکم دیا کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ نے بہت تاکید کے ساتھ قرآن میں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، اور خالی حکم دعا نہیں ہے بلکہ اسی آیت میں آگے ایک فقرہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ جو میری عبادت میں غرور دکھاتے ہیں میں ان کو بھی ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ اب جب کسی شخص نے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے اس فقرے کے لیے سوال کیا کہ حضرت ایک طرف اللہ نے دعا مانگنے کی تاکید کی ہے، دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، اور دوسری طرف جو یہ اعلان فرمایا کہ جو میری عبادت میں غرور دکھاتے ہیں میں ان کو بھی جہنم میں داخل کروں گا۔ تو یہ عبادت میں غرور کسے کہتے ہیں؟ عبادت میں تکبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھئی ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں غرور کا کیا مطلب، روزے میں غرور کا کیا مطلب؟ تو جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت عبادت میں غرور کسے کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا عبادت میں غرور یہ ہے کہ ایک شخص اللہ کی عبادت کرے اور دعا نہ مانگے، عبادت کرے اور دست دعا بلند نہ کرے، نماز پڑھے اور دعا نہ مانگے، روزہ رکھے اور دعا نہ مانگے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دعا نہ مانگنا مغرور ہونے کی علامت ہے، یہ دعا نہ مانگنا متکبر ہونے کی علامت ہے۔ دیکھیے خودداری اور ہے اور غرور اور ہے۔ خودداری اور غرور میں فرق کیا ہے؟ خودداری اور غرور میں فرق یہ ہے کہ اپنے جیسے انسانوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا جائے، اسے خودداری کہتے ہیں۔ اپنے جیسے انسانوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا جائے اسے خودداری کہتے ہیں، اور اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے جائیں اسے غرور کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ تو عزیزان گرامی بڑی تاکید کے ساتھ دعا کو حکم دیا گیا اور دعا نہ مانگنے کو غرور کی علامت قرار دیا گیا۔ اور پھر میں نے عرض کیا چوتھے امام جن کی شہادت کی مجلس ہے کہ آپ نے صحیفہ سجادیہ کے ذریعے بہت وضاحت کے ساتھ ایک ایک موقع کی دعا بیان فرمائی اور دعا کی قبولیت کے اوقات بیان فرمایا کہ دعا قبول ہونے کے اوقات یہ ہیں کہ جب اذان ہو تو دعا مانگا کرو، اس لیے کہ اذان کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ فرمایا جب قرآن کی تلاوت ہو تو تلاوت قرآن کے وقت دعا مانگا کرو، اس لیے کہ تلاوت قرآن کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب بارش ہو تو دعا مانگا کرو، اس لیے کہ یہ وقت بھی قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اور چنانچہ خود چوتھے امام کی جدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے قبولیت دعا کا وقت بیان فرمایا۔ روایت ہے کہ جناب سیدہ جب مغرب کا وقت قریب ہوتا تھا تو آپ جناب بلال سے کہتی تھی کہ بلال جاؤ دیکھو کہ اب سورج کہاں تک پہنچا ہے۔ تو جب بلال آ کے بتاتے تھے کہ بی بی اب آدھا سورج غروب ہو گیا ہے اور آدھا سورج غروب ہونے والا ہے، تو جناب سیدہ فرماتی تھی کہ اس وقت دعا مانگا کرو، اس لیے کہ یہ وقت قبولیت دعا کا وقت ہے۔ تو عزیزو یہ دعا مانگنے کی اہمیت اور دعا مانگنے کی تاکید ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ لیکن اب یہاں کے اوپر میں ایک سوال قائم کرتا ہوں کہ آخر سبب کیا ہے، کیوں اللہ اتنی تاکید کے ساتھ دعا مانگنے کا حکم دے رہا ہے، اور کیوں معصومین نے محمد و آل محمد نے دعا مانگنے کا اتنا حکم دیا؟ اس لیے کہ اللہ رحمان و رحیم ہے۔ رحمان و رحیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو بھی عطا کرتا ہے جو دعا نہیں مانگتے ہیں۔ بھئی کہیں یہ نہیں ملے گا کہ اگر دعا نہیں ہے تو عطا نہیں ہے، دعا نہیں ہے تو رزق نہیں ہے، دعا نہیں ہے تو دولت نہیں ہے۔ بھئی اللہ ان افراد کو بھی عطا کرتا ہے کہ جو اللہ سے دعا نہیں مانگتے ہیں، بلکہ میں جملہ عرض کروں گا کہ اللہ ان کو بھی عطا کرتا ہے جو دعا نہیں مانگتے ہیں، بلکہ اللہ ان کو بھی عطا کرتا ہے جو اللہ کو اللہ نہیں مانتے ہیں۔ اللہ اپنے منکرین کو بھی عطا کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اللہ بغیر مانگے عطا کر سکتا ہے، جب اللہ بغیر دست دعا بلند کیے عطا کر سکتا ہے،
جب اللہ بغیر دعا مانگے عطا کر سکتا ہے تو پھر یہ کیوں حکم دیا گیا کہ دعا مانگو؟ تو عزیزو یہ راز تب سمجھ میں آئے گا کہ جب ہم چوتھے امام کی صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کا ٹرانسلیشن پڑھیں گے۔ خالی عربی کی عبارتیں زبان پر جاری کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک دعاؤں کی ڈیپتھ میں نہ جائیں، جب تک دعاؤں کے فلسفے کو نہ سمجھیں، جب تک دعاؤں کی گہرائیوں کو نہ سمجھیں کہ آخر یہ جو دعاؤں میں الفاظ ہیں، جو دعاؤں میں عبارتیں ہیں، جو دعاؤں میں جملے ہیں، ان کی گہرائیاں کیا ہیں، ان کا فلسفہ کیا ہے، ان فلسفے کو سمجھنا چاہیے۔ تو جب آپ دعاؤں کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دعاؤں کی گہرائیوں میں اتریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دعا بھی صرف دعا کا نام نہیں ہے، دعا بھی معرفت اہل بیت کے دروازے کا نام ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی دعا بھی اس لیے ہے کہ معرفت اہل بیت میں اضافہ ہو، آل محمد کی معرفت میں اضافہ ہو، یہ مقصد دعا ہے۔ اب اگر آپ اس کی دلیل پوچھیں تو دلیل یہ ہے کہ 12 مہینوں میں سب سے مقدس مہینہ، سب سے محترم مہینہ ماہ رمضان کا مانا جاتا ہے، اور ماہ رمضان میں پورے سال کی سب سے محترم شب ہوتی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں، اور شب قدر میں دعاؤں کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں، مغفرت کے راستے فراہم کر دیے جاتے ہیں، اور ہم جہاں شب قدر میں قضا نمازیں ادا کرتے ہیں، جہاں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہیں شب قدر ایک عمل بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ اس عمل کے اوپر غور فرمائیں تو سمجھ میں آئے گا کہ مقصد دعا کیا ہے۔ دیکھیے دعاؤں میں نے عرض کیا کہ اگر ترجمہ پڑھیے، ٹرانسلیشن پڑھیے، تو جتنی بھی دعائیں ہیں ان دعاؤں میں آپ کو ایک خاص بات نظر آئے گی۔ وہ خاص بات یہ ہے کہ جب اللہ کو خطاب کیا جاتا ہے، جب اللہ سے گفتگو کی جاتی ہے، جب دعا کے ذریعے اللہ سے حاجت طلب کی جاتی ہے، تو زیادہ تر دعاؤں میں ایک لفظ آتا ہے کہ اللہم انی اسألک باسمک، کہ اللہ تجھے تیرے نام کا واسطہ۔ توجہ فرمائیں گے، الف سین میم، الف سین میم عربی میں اسم کا مطلب ہوتا ہے نام۔ زیادہ تر دعاؤں میں آپ کو اس نام کا واسطہ ملے گا کہ اللہ تجھے تیرے نام کا واسطہ، تیرے اس نام کا واسطہ کہ جو تو نے جنت کے اوپر رکھا تو جنت سج گئی، تجھے تیرے اس نام کا واسطہ کہ جس کو تو نے جہنم کے اوپر رکھا تو جہنم بھڑک اٹھا۔ مسلسل آپ کو نام کی اہمیت دعاؤں میں ملے گی، یہاں تک کہ جب دعائے کمیل پڑھیں تو دعائے کمیل میں بھی اللہ کے نام کی عظمت بیان ہو رہی ہے کہ یا من ذکرہ الشفا و اسمہ الدوا، یا من اسمہ الدوا و ذکرہ الشفا، کہ اے وہ کہ جس کا نام ہی دوا ہے اور جس کا ذکر ہی شفا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں آپ غور فرمائیے گا کہ دعاؤں میں زیادہ تر چاہے دعائے کمیل ہو یا دعائے مشلول ہو یا دعائے سباسب ہو یا دعائے سماعت ہو یا دعائے جوشن کبیر ہو یا دعائے مشلول ہو، جتنی بھی دعائیں صحیفہ سجادیہ کے ذریعے ہم تک آپ تک پہنچی ہیں، ان تمام دعاؤں میں آپ کو نام کی اہمیت بہت ملے گی کہ اللہ تجھے تیرے نام کا واسطہ، تجھے تیرے اسم کا واسطہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شب قدر بھی جب ہم اعمال شب قدر کرتے ہیں تو اعمال شب قدر میں ایک عمل شب قدر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں تو نماز پڑھانے والے عالم ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم قرآن اپنے چہرے کے سامنے کھولیں، اور پھر ایک دعا کی تلاوت ہوتی ہے۔ ہماری قوم کا بچہ جو اعمال شب قدر انجام دیتا ہے وہ اس دعا سے واقف ہے کہ دعا یہ پڑھی جاتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل، اے اللہ تجھے اس نازل ہونے والی کتاب کا واسطہ، فرمائیے گا اے اللہ تجھے اس نازل ہونے والی کتاب کا واسطہ، وما فیہ، اور جو اس کتاب کے اندر ہے اس کا واسطہ۔ پھر دعا کا فقرہ آگے بڑھتا ہے کہ وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر، اور اس میں تیرا سب سے بڑا نام ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنی، اور اس میں تیرے اچھے اچھے نام ہیں۔ بھئی یہ شب قدر کی دعا ہے، اور بچہ اس دعا سے واقف ہے کہ قرآن چہرے کے سامنے کھولا گیا اور دعا پڑھائی گئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنی، تجھے اس نازل ہونے والی کتاب کا واسطہ اور جو اس کتاب میں ہے۔ اب کتاب میں کیا ہے یہ بھی دعا نے وضاحت کی کہ اس کتاب میں اللہ کا نام اسم اکبر بھی ہے اور اللہ کے اچھے اچھے نام بھی ہیں۔ تو اب میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں عباس ارشاد نقوی جسے اچھی طرح اردو بھی نہیں آتی، وہ عربی کیا سمجھ پائے گا
کہ قرآن میں اسم اکبر کیا ہے، وہ اللہ کے اچھے اچھے نام کیا ہیں، تو پھر دعا پڑھانے کے بعد ہر عالم میں گھونک دیتا ہے کہ اب قرآن کو بند کرو اور سر پر رکھو اور 10 مرتبہ کہو بیکا یا اللہ، بیکا یا اللہ، بیکا یا اللہ۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں یہ ہے اسم اکبر۔ اللہ کا نام رحمان و رحیم بھی ہے، اللہ کا نام قادر و قدیر بھی ہے، اللہ کا نام حنان و منان بھی ہے، اللہ کا نام رازق و رزاق بھی ہے، اللہ کا نام علیم و خبیر بھی ہے، مگر اسم اکبر کیا ہے؟ بیکا یا اللہ۔ سمجھائے جا رہے کہ یہ بیکا یا اللہ یہ اسم اکبر ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بھائی دعا کے ذریعے معرفت دی جا رہی ہے، دعا کے ذریعے عرفان میں اضافہ کیا جا رہا ہے، دعا کے ذریعے علم میں اضافہ کیا جا رہا ہے، دعا کے ذریعے مذہب کی گہرائی تک پہنچایا جا رہا ہے کہ بیکا یا اللہ یہ کیا ہے؟ اسم اکبر۔ اب دعا میں کیا تھا کہ وہ اسماءک الحسنی، اور اس میں تیرے اچھے اچھے نام بھی ہیں۔ اب وہ اچھے اچھے نام کیا ہیں؟ تو پھر حکم دیا جاتا ہے کہ اب 10 مرتبہ کہو بے محمدن، 10 مرتبہ کہو بے علی ان، بے فاطمہ، بالحسن، بالحسین، بے علی ابن الحسین، بے محمد ابن علی، بے جعفر ابن محمد، بے موسیٰ ابن جعفر، بے علی ابن موسیٰ، بے محمد ابن علی، بے علی ابن محمد، بالحسن ابن علی، بالحجت القائم علیہ السلام۔ صلوات بھیجے محمد محمد اور مایا نعرہ حیدری محمد و آل محمد بلندتر صلوات صلی اللہ علیہ۔ یہ ہے دعا کے ذریعے عرفان میں اضافہ ہو رہا ہے، دعا کے ذریعے معرفت اہل بیت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں اسم اکبر و اسماءک الحسنی، توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اس کے ذریعے کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ دعا نے کیا کہا تھا کہ اس میں تیرا اسم اکبر بھی ہے اور تیرے اچھے اچھے نام بھی ہیں۔ اب اسم اکبر کیا؟ یا اللہ، اللہ یہ ہے اسم اکبر۔ اور یہ جو 14 نام لیے گئے یہ بھی اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ دیکھیں نام 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک حروف والا نام ہوتا ہے، وہ ایک وجود والا نام ہوتا ہے۔ اور جو فرما رہے ہیں آپ، یہ جو رحمان و رحیم ہے یہ حروف والا نام ہے، یہ جو منان و رحمان ہے یہ حروف والا نام ہے، یہ جو علیم و خبیر ہے یہ حروف والا نام ہے، یہ جو حنان و منان ہے یہ حروف والا نام ہے، وہ یہ جو 14 کے 14 ہیں یہ وجود والے نام ہیں۔ دیکھیں یہ بھی نام ہیں، اس بات پہ بہت غور فرمانا چاہیے کہ یہ بھی نام ہیں، اللہ کے نام ہیں۔ یہ 14 چلتے پھرتے نام ہیں، یہ بے محمدن یہ بھی نام ہے، یہ بے علین یہ بھی نام ہے، اور یہ اللہ کے وجود والے نام ہیں، یہ چلتے پھرتے نام ہیں۔ بھائی نام کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمارا نام ہمارے والدین نے کیوں رکھا؟ آپ کے نام آپ کے والدین نے کیوں رکھے؟ تو نام اصل میں ذریعہ ہوتا ہے تعارف کا، نام وسیلہ بنتا ہے انٹروڈکشن کا، نام ہی کے ذریعے انسان پہچانا جاتا ہے۔ آپ مجھے میرے نام سے پہچانتے ہیں، میں آپ کو آپ کے نام سے پہچانتا ہوں، تو نام کے ذریعے پہچان ہوتی ہے، نام کے ذریعے تعارف ہوتا ہے۔ یہ جو 14 اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں انہی کے ذریعے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی بہت قابل غور بات ہے، ابھی منزل تک میں پہنچاتا ہوں آپ کو کہ یہ 14 بھی اسماءک الحسنی اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ بے محمدن یہ بھی اللہ کا نام ہے، بے علیین یہ بھی اللہ کا نام ہے، یہ وجود ہے، بے فاطمہ یہ بھی اللہ کا نام ہے۔ بھائی بات کو میں آسان کروں تاکہ وضاحت ہو جائے۔ دیکھیے قرآن کا نام قرآن ہے، مگر قرآن ہے کیا؟ کلام اللہ۔ کعبے کا نام کعبہ ہے، مگر کعبہ ہے کیا؟ بیت اللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ صفا و مروہ کا نام صفا و مروہ ہے، مگر صفا و مروہ ہیں کیا؟ شاعر اللہ۔ تو قرآن کا نام قرآن ہے، مگر قرآن حقیقت میں کلام اللہ ہے۔ کعبے کا نام کعبہ ہے، مگر کعبہ حقیقت میں بیت اللہ ہے۔ صفا و مروہ کے نام صفا و مروہ ہیں، مگر صفا و مروہ حقیقت میں شاعر اللہ ہیں۔ ویسے ہی پیغمبر اسلام بے محمدن بے علین بے فاطمہ یہ پیغمبر اسلام کا ظاہر ہے نبی ہونا، بلکہ محمد کا نام محمد ہے، مگر محمد ہیں
اسم اللہ. مولا علی کا نام علی ہے مگر علی ہیں اسم اللہ. جیسے قرآن کا نام قرآن ہے، قرآن کلام اللہ ہے. کعبے کا نام کعبہ ہے مگر کعبہ بیت اللہ ہے. ویسے ہی پیغمبر کا نام محمد ہے مگر محمد اسم اللہ ہیں. مولا علی کا نام مولا علی ہے مگر مولا علی اسم اللہ ہیں. بی بی سیدہ کا نام فاطمہ ہے مگر بی بی فاطمہ اسم اللہ ہیں. امام حسن کا نام حسن ہے مگر امام حسن اسم اللہ ہیں. امام حسین کا نام حسین ہے مگر امام حسین اسم اللہ ہیں. یہ 14 کے 14 اسم اللہ ہیں. اب سمجھ میں آتا ہے کہ جو ان کو پکارا جاتا ہے تو یہ ان کو نہیں پکارا جاتا ہے، اسم اللہ کو پکارا جاتا ہے. بھئی اہل بیت کو پکارنا غیر اللہ کو پکارنا نہیں ہے، اسم اللہ کو پکارنا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. فرمایا یہ دعا کا مقصد ہے اضافہ عرفان. دعا کا مقصد ہے اضافہ معرفت اہل بیت اطہار. اب پھر یہ کہ یا اللہ، میں نے عرض کیا یہ اسم اکبر ہے. اللہ کا نام رحمان و رحیم بھی ہے، حنان و منان بھی ہے، اللہ قادر و قدیر بھی ہے، اللہ رازق و رزاق بھی ہے. لیکن اسم اکبر کیا ہے؟ اللہ. اب دیکھیں یہ جو اسم اکبر ہے یہ بہت قابل توجہ بات ہے. یہ اسم اکبر جب بھی یہ لفظ اللہ آتا ہے، یہ اسم اکبر آتا ہے تو تنہا نہیں آتا. ہمیشہ اس نام کے ساتھ 2 نام اور آتے ہیں. آپ دلیل پوچھئے تو میں دلیل پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ میں اسم اکبر آیا اللہ مگر تنہا نہیں آیا، 2 نام اور آئے رحمان اور رحیم. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اسم اکبر آیا مگر تنہا نہیں آیا، 2 نام ساتھ میں اور آئے علی اور عظیم. تو فرما رہے ہیں آپ بھائی 2 نام ساتھ میں اور آئے علی اور عظیم. تو یہ اسم اکبر کا احترام ہے. یہ اسم اکبر کا احترام اور تعظیم کا تقاضا ہے کہ جب بھی اسم اکبر آئے تو تنہا نہ آئے، اس کے ساتھ ساتھ 2 نام اور آنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ اسم اکبر کا احترام ہے کہ اسم اکبر کے ساتھ 2 نام ضرور ہونا چاہیے. اب چاہے وہ حروف والے نام ہو چاہے وجود والے نام ہو، اب چاہے وہ حروف والے نام ہو چاہے وجود والے نام ہو، اسی قانون تعظیم کے تحت اللہ کا نام آیا لا الہ الا اللہ. اور فرما رہے ہیں بھائی کلمہ توحید میں اسم اکبر آیا لا الہ الا اللہ. تو اسم اکبر کا تقاضا یہ ہے کہ تنہا نہ آئے، ساتھ میں 2 نام اور آئیں. تو پیچھے پیچھے دونوں آئے، محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھ دے محمد. یہ معنی دعاؤں کا مقصد چوتھے امام نے جو دعائیں تعلیم فرمائیں، جو صحیفہ سجادیہ جیسا خزانہ عطا کیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی معرفت میں، پیغمبر کی معرفت میں، اہل بیت کی معرفت میں اگر دعاؤں کا ترجمہ پڑھیں، دعاؤں کا ٹرانسلیشن پڑھیں تو اس میں اضافہ ہو. پھر بس آخری منزل میں عرض کر رہا ہوں کہ پھر دعا کا ایک اور قانون بھی ہے. وہ قانون دعا یہ ہے کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ حضرت اللہ صادق الوعد ہے. صادق الوعد کا مطلب جو اللہ وعدہ کر لیتا ہے تو اپنے وعدے میں سچا ہے، حالات کیسے ہی ہوں اللہ اپنا وعدہ مکمل فرماتا ہے. تو امام نے فرمایا بے شک اللہ صادق الوعد ہے، تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم دعا مانگو ہم تمہاری دعا قبول کریں گے. تو اللہ نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. یہ جملہ پھر غور سے سنیے گا، اللہ نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ بھئی جب اللہ نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے تو ہم تو اٹھتے بیٹھتے صبح و شام دعائیں مانگتے رہتے ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. تو آخر اللہ اپنا وعدہ کیوں نہیں پورا کر رہا ہے؟ اس نے تو وعدہ کیا کہ تم دعا مانگو ہم قبول کریں گے، تو ہم تو اتنی دعائیں مانگتے ہیں مگر ہمارا وعدہ، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی جبکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے؟ تو امام مسکرائے، امام نے فرمایا کہ سنو، اللہ نے صرف دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا نہیں ہے، جب تم روح کی شکل میں عالم ارواح میں تھے تو تم سے ایک وعدہ لیا بھی ہے. تم اپنا وعدہ پورا کرو تو اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو تو اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ تو اس نے کہا حضرت اللہ نے ہم سے عالم ارواح میں کیا وعدہ لیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ سنو، اللہ نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے اور ولایت علی پر باقی رہنے کا وعدہ لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ مولا علی کی ولایت بھی شرط قبولیت دعا ہے۔ بھائی اقرار ولایت امیر المومنین شرط قبولیت دعا ہے۔ ایسی دعا شرط ہے، ایسی شرط ہے کہ پیغمبر نے اللہ کی وحدت کا بھی اعلان کیا، لیکن اعلان وحدت کے بعد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ نبوت کا بھی اعلان کیا، لیکن اعلان نبوت کے بعد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ مگر ذی الحج کے مہینے میں 18 ذی الحج کو جب مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا، من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا، تو ممبر سے اترے نہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ پالنے والے اسے عزت دینا جو ان کی عزت کرے، اس سے محبت کرنا جو ان سے محبت کرے، اس کا ساتھ دینا جو ان کے ساتھ رہے۔ پیغمبر نے اعلان ولایت کے بعد دعا کر کے پیغام دیا کہ یہ ہے مقام قبولیت دعا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ فاضان گرامی، گفتگو اپنی منزل آخر پر ہے کہ چوتھے امام علیہ السلام نے یہ دعاؤں کی جو تعلیم دی ہے، ان دعاؤں کے اندر معرفت کے سمندر موجود ہیں۔ اور پھر دعاؤں کی قبولیت میں شرطوں میں شرائط ایک یہ بھی ہے، ان شرائط میں سب سے خاص شرط یہ بھی ہے کہ ایک شخص حضرت عیسیٰ کے پاس آیا، بلکہ دو شخص حضرت عیسیٰ کے پاس آئے اور دونوں دوست تھے، دونوں کی پریشانی ایک سی تھی، دونوں کی پرابلم ایک سی تھی، اور دونوں نے جناب عیسیٰ سے کہا کہ حضرت آپ ہمیں کوئی دعا تعلیم کیجئے کہ جس کے ذریعے ہماری یہ پریشانی، ہماری یہ پرابلم دور ہو جائے۔ تو حضرت عیسیٰ نے ان دونوں دوستوں کو ایک ہی دعا تعلیم کی، الگ الگ نہیں، دونوں کی پریشانی ایک تھی، پرابلم ایک تھی، مشکل ایک تھی، تو دعا بھی ایک ہی بتائی، اور کہا کہ 40 دن یہ دعا پڑھو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو دونوں دوست گئے، دونوں نے ایک ہی مسجد میں ایک ساتھ وہ دعا پڑھی، اور 40 دن گزرے نہ تھے کہ ایک دوست کی پریشانی ختم ہو گئی اور دوسرے دوست کی وہی پریشانی اور بڑھ گئی، اضافہ ہو گیا۔ تو وہ جس کی پریشانی میں اضافہ ہوا تھا، اس نے حضرت عیسیٰ سے آ کے کہا حضرت یہ کیا مسئلہ ہوا؟ بھائی دعا ایک تھی اور اس نے بھی وہی دعا پڑھی اور میں نے بھی وہی دعا پڑھی، لیکن اس کی مشکل دور ہو گئی اور میری مشکل میں اضافہ ہو گیا۔ تو جبریل نازل ہوئے، وہ حضرت عیسیٰ سے کہا کہ اس سے کہہ دیجئے کہ اس کی زبان پر دعا تو تھی مگر اس کے دل میں یقین نہیں تھا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ زبان پر دعا تھی مگر اس کے دل میں یقین نہیں تھا۔ اس کا مطلب قبولیت دعا کے لیے صرف زبان پر دعا کا ہونا کافی نہیں ہے، دل میں یقین کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جب تک یقین نہ ہو، اب یہ جتنی دعائیں چوتھے امام نے ہمیں تعلیم کی ہیں، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ صرف ہم دعا پر یقین نہ رکھیں، امام زین اللبا پر بھی یقین رکھیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی جس نے دعا تعلیم کی ہے، جب تک اس کی امامت پر اور اس کی عصمت پر ہمارا یقین نہ ہوگا، خود ان کی بتائی ہوئی دعائیں فائدہ نہ کریں گی۔ آپ اس کی دلیل پوچھیں تو سب سے بین دلیل یہ ہے اور آخری دلیل یہ ہے کہ خود امام زین اللبا علیہ السلام سفر حج پر نکلے، اس سعید ابن مسیب جو ان کے خاص صحابی تھے، ان کے کمپینین تھے، وہ بھی حضرت کے ساتھ ساتھ تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ رات میں جب ایک جگہ کے اوپر قافلہ رکا اور رات گہری ہو گئی اور سب لوگ خیمے میں سونے چلے گئے، حاجیوں کا قافلہ تھا، حضرت بھی اسی قافلے میں تھے، تو سعید ابن مسیب نے دیکھا کہ امام آدھی رات کے بعد اپنے خیمے سے نکلے اور کافی دور تک چلتے گئے۔ وہ ایک ایسے صحرا میں پہنچے جس میں مکمل سکوت تھا، سناٹا تھا۔ آپ نے وہاں کے اوپر نماز پڑھنا شروع کی اور نماز پڑھنے کے بعد سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ چوتھے امام سجدے میں گئے اور سجدے میں آپ نے ایک دعا پڑھنا شروع کی، کہ وہ دعا ایسی تھی کہ اس دعا کی اثر کی وجہ سے اور حضرت کے لہن کی وجہ سے اس صحرا میں جتنے کنکریاں تھیں اور جتنے پیڑوں کے اوپر پتے تھے، وہ سب امام کی دعا کو دہراتے چلے جا رہے تھے۔ ہر طرف سے اس دعا کی آواز آ رہی تھی۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد جب حضرت دعا سے فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا حضرت یہ کون سی دعا تھی؟ تو امام نے فرمایا کہ سعید ابن مسیب یہ دعائے اسم اعظم ہے، یہ تسبیح ہے اسم اعظم ہے۔
تو سعید ابن مسیب نے کہا حضرت مجھے بھی تعلیم کیجئے تاکہ میں بھی یہ دعا پڑھوں اور مجھے بھی اس سے استفادہ ہو، میں بھی اس کے ذریعے اپنی دعائیں اللہ سے مانگوں۔ تو امام نے کہا ٹھیک ہے سعید ابن مسیب لکھ لو۔ اور چوتھے امام نے سعید ابن مسیب کو، بہت غور سنیے گا، سعید ابن مسیب کو یہ دعا تحریراً حوالے کی، ان کو یاد کرائی، ان کو تعلیم فرمائی۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں میں نے دعا لی تو امام نے کہا کہ دیکھو سعید ابن مسیب، اس دعا پڑھنے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ ہمیشہ تنہائی میں یہ دعا پڑھنا، کبھی مجمع عام میں لوگوں کے بیچ میں شور شرابے میں اس دعا کو نہ پڑھنا، جب بالکل مکمل سناٹا ہو، سکوت ہو، تنہائی ہو، تب اس دعا کو پڑھنا۔ تو سعید ابن مسیب کہتے ہیں میں نے حضرت کا یہ حکم بھی یاد کر لیا، لیکن مجھے دعا پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، اس لیے کہ قافلہ حج میں لوگوں کی بھیڑ رہتی تھی، وہاں میں دعا نہیں پڑھ پایا۔ حج کرنے گیا، وہاں حاجیوں کا مجمع تھا، وہاں بھی میں یہ دعا نہیں پڑھ پایا۔ واپسی میں بھی یہی ہوا، میں گھر میں لوٹا، بیوی بچے ہوتے تھے، وہاں بھی میں دعا نہیں پڑھ پاتا تھا۔ مسجد میں جاتا تھا تو ہر وقت کوئی نہ کوئی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا، نمازیوں کا مجمع ہوتا تھا، میں وہاں بھی دعا نہیں پڑھ پایا۔ مگر سعید ابن مسیب کہتے کہ وہ روز جب حضرت کی شہادت ہوئی، یعنی محرم کی 25 تاریخ، دیکھیے اسی تاریخ کی نسبت سے مجلس ہو رہی ہے، لہذا بہت قابل غور بات ہے۔ سعید ابن مسیب کہتے 25 محرم جب امام کی شہادت ہوئی اور امام کا جنازہ جنت البقیع کے لیے نکلا، تو سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ سارا مجمع امام کے جنازے کے پیچھے پیچھے تھا، پورا مدینہ امام کے جنازے میں شریک تھا۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں راستے میں نے مسجد نبوی کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ بالکل سناٹا پڑا ہے، تو میں نے سوچا کہ امام نے کہا تھا کہ یہ دعا تنہائی میں پڑھنا، لہٰذا آج سے بہتر مجھے موقع نہیں ملے گا، تو بجائے میں جنازے میں شرکت کرنے کے کیوں نہ حضرت کی بتائی ہوئی دعا پڑھ لوں۔ تو سعید ابن مسیب کہتے ہیں جیسے ہی یہ خیال آیا میں مجمع سے نکلا اور مسجد نبوی میں پہنچا، میں نے سوچا مجمع تو امام کے جنازے کے ساتھ گیا ہے، میں اس تنہائی کا فائدہ اٹھاؤں اور یہ نماز پڑھوں اور امام کی بتائی ہوئی دعا پڑھوں۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں جیسے ہی میں آمادہ دعا ہوا ویسے ہی آسمان سے کچھ ایسی آوازیں آنے لگیں کہ مجھ پہ خوف طاری ہوا اور میں بے ہوش ہو کے مصلی پر گر گیا۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا سب لوگ امام کا جنازہ دفن کر کے واپس آ چکے تھے اور مسجد میں مجمع موجود تھا، لوگ مجھے جگا رہے تھے۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں مجھے زندگی بھر افسوس رہا کہ نہ مجھے امام کی بتائی ہوئی دعا پڑھنے کا موقع مل سکا اور نہ امام کے جنازے میں شرکت کرنے کا موقع مل سکا۔ دیکھیے اس واقعے کے ذریعے کیا میسج مل رہا ہے، کیا پیغام مل رہا ہے کہ امام کی بتائی ہوئی دعا پڑھنا مگر غم امام کو ترک کر کے نہ پڑھنا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ دعا میں جو اثر ہے وہ الفاظ دعا کی وجہ سے نہیں ہے، معلم دعا کی وجہ سے ہے، جنہوں نے دعاؤں کی تعلیم کی ان کی وجہ سے۔ بس عزیزوں میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ اجر عظیم عطا فرمائے ہمارے جناب رشاد مرتضیٰ صاحب کو کہ جن کی جانب سے آن لائن اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس امام کی مجلس ہے، اس مظلوم کی مجلس ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے مولا حسین کا بھرا گھر لٹتے ہوئے دیکھا، اس امام کی مجلس ہے کہ جس کے لیے روایتیں بتاتی ہیں کہ بعد واقع کربلا جب بھی پانی سامنے آتا تھا، پانی میں نہ جانے جناب عباس کے کٹے ہوئے بازو نظر آتے تھے، پانی میں نہ جانے امام حسین کے گلے پر چلتا ہوا خنجر نظر آتا تھا، پانی میں نہ جانے علی اکبر کے سینے سے بہتا ہوا لہو نظر آتا تھا، پانی میں نہ جانے علی اصغر کے گلے سے نکلتا ہوا خون نظر آتا تھا۔ آپ پانی کو دیکھ کے کہتے تھے واللہ قتلا ابی عطشان، ارے خدا کی قسم میرا بابا پیاسا مار ڈالا گیا، خدا کی قسم میرا بابا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ جناب منہال کوفی جو امام کے بڑے خاص ساتھیوں میں تھے، ایک دن حضرت کے گھر کی طرف سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ اوپر سے کچھ پانی کی بوندیں گریں، تو جناب منہال نے اپنا دامن بچانا چاہا۔ کنیز نے کہا کہ منہال دامن کیوں بچا رہے ہو؟ کہا بالا خانے سے کچھ پانی کی بوندیں آئی ہیں۔ فرمایا یہ پانی کی بوندیں نہیں ہیں، یہ تمہارا امام رو رہا ہے، وضو کے لیے ہاتھ میں پانی لیے ہوئے اور بار بار اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ جناب منہال کہتے ہیں میں جو پہنچا تو میں نے دیکھا حضرت وضو کا پانی ہاتھ میں لیے ہیں اور اپنے بابا کی مصیبتوں پر آنسو بہا رہے ہیں۔ جناب منہال کہہ رہے ہیں میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا
اور پھر میں نے کہا کہ حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو فرمایا منہال تم دوست ہو کے پوچھ رہے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم کہ کربلا میں ہمارے بابا پر کیا کیا ظلم و ستم ہوئے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ ان آنکھوں نے کیا کیا مصیبتیں دیکھیں، ان آنکھوں نے کیا کیا ظلم دیکھے؟ تو منہال نے کہا حضرت میں آپ کا دوست ہوں، آپ کے رونے سے، آپ کی اس حالت سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ ارے کب تک روئیے گا، اس واقعے کو تو کافی عرصہ گزر گیا۔ تو جیسے ہی منہال نے کہا، امام نے کہا منہال تم نے انصاف نہیں کیا، یہ بتاؤ حضرت یعقوب نبی کے کتنے بیٹے تھے؟ کہا حضرت 12 بیٹے تھے۔ کہا اس میں کتنے قتل کر دیے گئے تھے، کتنے مار ڈالے گئے تھے؟ کہا حضرت قتل تو کوئی نہیں ہوا تھا، کہ صرف ایک یوسف غائب ہو گئے تھے۔ کہ انصاف سے بتاؤ کہ جس کا ایک بیٹا غائب ہو جائے اس کے روتے روتے آنکھوں سے روشنی چلی گئی، اور میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے 72 لاشوں پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھے، میں نے عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے، میں نے علی اکبر کے سینے میں لگا ہوا نیزہ دیکھا، میں نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھے، ارے میں نے بابا کے گلے پر چلتا خنجر دیکھا، میں نے دیکھا کہ جس کے دن عید کے دن کپڑے آئے تھے، جس کے لیے عید کے دن لباس آیا تھا، کوئی اس کا کرتا لیے جا رہا تھا، کوئی کمر کا پٹکا کھول رہا تھا، کوئی پیروں سے نالین لیا جا رہا تھا۔ اے منہال جس کا باپ بھی مارا جائے لوگ سینے لگا کے پرسہ دیتے ہیں، لیکن میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی جا رہی تھیں، میرے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی تھیں، میرے کمر میں لنگر تھا، اور اے منہال کمر میں لنگر میں ایک زنجیر تھی، اس زنجیر کا سرا میرے پاؤں کی بیڑی میں تھا، وہ بیڑی ایک تھی پاؤں 2 تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، منہال نے پوچھا کہ وہ دوسرا پیر کس کا تھا؟ کہ ایک میرا، ایک میرے محمد باقر کا پیر تھا، میں کمر جھکا جھکا کے چل رہا تھا، جیسے کوئی عالم رکوع میں جاتا ہے میں ویسے چل رہا تھا، اس لیے کہ اگر میں کمر سیدھی کر لیتا تو میرا محمد باقر زمین پر گر جاتا۔ میں کہوں گا اے چوتھے امام، ارے 5 برس کے بیٹے کا گرنا آپ کو برداشت نہیں؟ آپ بابا سے پوچھئے گا کہ جب علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہوں گے تو آپ کے باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ ہاں ماشاءاللہ آپ کی آوازیں بلند ہیں، چوتھے امام کی مجلس ہے، سید سجاد کی مجلس ہے، اسیر کربلا کی مجلس ہے، جو 40 برس اپنے باپ پر رویا اس کی مجلس ہے، اس کی مجلس ہے کہ مولا حسین صبح سے لاشیں اٹھانے کے بعد اس کے پاس آئے، وہ کاندھا ہلایا کہ بس ایک یہ وصیت رہے یاد ہے میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی، 36 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی، پانی دے اگر بات میرے ظلم کے بانی، ارے تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیو بیٹا، اور تھوڑا سکینہ کو ملا دیجیو بیٹا۔ چوتھے امام کہتے ہیں خدا کی قسم جب میرے بابا نے میرا کاندھا ہلایا میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو امامے کے پیچ کٹے ہوئے تھے، چہرے پر خون بھرا ہوا تھا، سر سے پاؤں تک اتنے تیر میرے بابا کے جسم مبارک میں لگے تھے کہ میرا بابا طائر سفید معلوم ہو رہا تھا۔ آواز دی ارے بابا آپ کا یہ حال ہو گیا، میرے چچا عباس کہاں چلے گئے؟ کہا سید سجاد اب کس کو پوچھو گے؟ یہ ہاتھوں پر عباس کا خون ہے، یہ سینے پہ علی اکبر کا لہو ہے، یہ چہرے پہ علی اصغر کا خون ہے، اب ہم ہیں یا تم ہو؟ اور سنو سید سجاد ہم تو چلے، ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا، کہنا شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا ہماری پیاس کو یاد کر لینا، ارے جب کسی مظلوم پر رونا آئے تو میری مظلومی پہ آنسو بہا لینا۔ یہ کہہ کہ امام خیمے سے رخصت ہوئے، حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے لجام توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی باغ دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، ارے ناظرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انقلبوا صلی والے بحق محمد آل محمد بحق الحسین وجدہ بحق علی بن حسین بحق زین العابدین، پالنے والے سزاداری کو قبول فرما، اس مجلس کے بانی جناب رشاد مرتضیٰ صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما،
ان کو چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے تمام اثرات کا صدقہ عطا فرما، اور پالنے والے جتنے بھی افراد اس مجلس کو سن رہے ہیں جن کی آنکھوں میں آنسو ہیں ان کو آنسوؤں کا صدقہ خاص عطا فرما دے، جناب سیدہ کی دعاؤں کا مستحق قرار دے، اور حضرت حجت کی بارگاہ میں ہمارے پرسے کو مقبول قرار دے۔ اللہ صلی اللہ۔ جزاک اللہ محترم عباس ارشاد نقوی صاحب، آپ نے امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے بہترین بیان سامعین کے درمیان پیش کیا۔ یقیناً کچھ باتیں ایسی تھیں جو آج پہلی بار ہم لوگوں نے سنی۔ خدا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے، اور جناب رشد مرتضیٰ صاحب کو بھی مولا سلامت رکھے، ان کی فیملی کو سلامت رکھے۔ ہر برس وہ چوتھے امام کی مجلس کے حوالے سے یہ آن لائن مجلس منعقد کرتے ہیں، خدا ان کا رزق میں بھی اضافہ فرمائے۔ مجلس کے بعد اب میں گزارش کروں گا نوحہ کے لیے جناب شہباز علی کربلائی صاحب سے کو تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں بذریعہ نوحہ خوانی خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ شاہ کے لاڈلی جب قیدی زندان ہوئی، روئی گھبرائی بہت اور پریشان ہوئے، قید خانے کی گھٹن موت کا سامان ہوئے، جان لگتا تھا کہ معصوم کی ویران ہوئے، لاش شبیر کی مقتل میں تڑپ جاتی تھی، قید خانے سے جو بچے کی صدا آتی تھی، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اور قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی یتیم بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میں بیان کیسے کروں اپنی
मुसीबत तुमसे क्या करूं अपने तमाचों की शिकायत तुमसे सुनती हूँ दादी ने खाया था तमाचा बाबा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। नील रुखसारों पे बिनाई भी जिसकी कम हो अरे नील रुखसारों पे बिनाई भी जिसकी कम हो उम्र हो 4 बरस और कमर में कम हो आपने देखी है क्या आपने देखी है क्या ऐसी ज़ईफ़ा बाबा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। हाँ आप थे दूर तो मैं सारे सितम सहती रही आप थे दूर तो मैं सारे सितम सहती रही अरे रो पड़ी कूफे के दरबार में मैं सह ना सकी आपके सामने जब है आपके सामने जब शिम्र ने मारा बाबा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता। देखिएगा क्या जुमला फरमा रही है अपने बाबा से कि खून बेशीर से अंदाजा किया था मैंने खून बेशीर से अंदाजा किया था मैंने अरे आपका चेहरा तो पहचान लिया था मैंने आप पहचानोगे कैसे मेरा चेहरा बाबा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। अब मुझे कोई सकीना बीबी सुगरा सलामुल्लाह अलैहा ने जब काफिला मदीने से चलने लगा तो बैन करने लगी कि बाबा मुझे भी ले चलो और क्यों नहीं लाए थे ये बच्ची बता रही है सुनिएगा इस बन में
ارے وہ تو بیمار تھی مر جاتی سفر میں آ کے، ارے وہ تو بیمار تھی مر جاتی سفر میں آ کے، دفن کہتے اسے بازار میں، بھیا کیسے، ارے یہ تو اچھا ارے یہ تو اچھا ہوا ہی نہیں سغرا بابا، ہے سغرا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میری آنکھوں سے بہ جاتے تھے آنسو اس دم، میری آنکھوں سے بہ جاتے تھے آنسو اس دم، ارے ہاتھ بھی میں نے لگایا نہیں دادی کی قسم، اور دینا چاہا تھا مجھے لوگوں نے صدقہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اور اس گھڑی ڈھونڈ رہی تھی میں چچا جان کا اس گھڑی ڈھونڈ رہی تھی میں چچا جان کا ارے کیسے بتلاؤں کیا گزری، ارے کیسے بتلاؤں کہ کیا گزری تیری بیٹی پر، ارے مجھ کو ظالم نے کنیزی میں جو مانگا بابا، ارے مجھ کو ظالم نے کنیزی میں جو مانگا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ جزاک اللہ محترم شہباز علی کربلائی صاحب، آپ نے بہترین نوحہ سامعین کے درمیان پیش کیا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، امام سجاد علیہ السلام کہ آپ حصار میں رہیں، آپ کو کوئی غم نہ دے خدا سوائے سرکار سید الشہداء کے۔ میں رشد مرتضیٰ صاحب اور رشد مرتضیٰ صاحب کی فیملی کی جانب سے تمام سامعین جو اس وقت آن لائن مجلس کو سن رہے تھے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بالخصوص قاری ندیم نجفی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کیا۔ خطیب اہل بیت
عالی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ کا رشید مرتضیٰ صاحب کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں، جناب شہباز علی کربلائی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے پردرد نوحہ سامعین آپ کے درمیان پیش کیا۔ انشاءاللہ سامعین پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے پروگرام کے حوالے سے، جب تک کے لیے دیے اجازت، خدا حافظ والسلام۔